السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میک پاکستان۔ لرزتے کانپتے خوفزدہ غزہ کے بچے ہمیں یاد ہیں اور ہم انہیں یاد رکھیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے ان سے۔ ناظرین، کراچی کے رکھوالے ہی کراچی کے مجرم ہیں، یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا، لیکن آج میں آپ کو اس سے بھی اچنبے کی بات بتانے جا رہا ہوں۔ ناظرین، یہ تمام موضوعات ہمارے پروگرام کا حصہ ہوں گے، لیکن سب سے پہلے آپ کو منیر نیازی کا ایک شعر سناؤں گا۔ منیر نیازی صاحب نے کہا تھا، ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو، میں ایک دریا کے پار اترا تو میں نے دیکھا، اور یہی ایگزیکٹلی کچھ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ہونے جا رہا ہے۔ ان کے خلاف بننے والے مقدمات ایک کے بعد ایک ریت کی دیوار ثابت ہوئے، لیکن اب حکومت پنجاب ان کے خلاف نئے کیسز کی تیاری کر چکی ہے۔ اس بار پھر انہیں انتہائی سنگین مقدمات میں الجھانے کی منصوبہ بندی کر لی گئی۔ انہیں عمر قید، سزائے موت، ان جیسی سنگین سزائیں دلوانے کے لیے مریم نواز کی پنجاب حکومت پر توڑ چکی ہے۔ جیل میں موجود بانی تحریک انصاف کی مشکلات کا سلسلہ مزید طویل ہو سکتا ہے۔ پنجاب حکومت جس طرح اس فیصلے تک پہنچی ہے وہ بھی غیر معمولی ہے۔ اس کے بارے میں بات بتاؤں گا آپ کو، ذرا تھوڑا سا آپ نے میرا ساتھ دینا ہے، لیکن پہلے یہ بتا دوں کہ حکومت جن دفعات کے تحت بانی تحریک انصاف پر مقدمات درج کرنے جا رہی ہے وہ دفعات ہیں کیا اور ان کی سزا کیا ہے۔ دفعہ 121، پاکستان کے خلاف جنگ کرنا یا جنگ میں مدد کرنا، سزا کیا ہے؟ موت یا عمر قید اور ساتھ میں جرمانہ۔ پھر آتی ہے دفعہ 121A، پاکستان کے خلاف جنگ کی سازش کرنا یا پاکستان کو اس کے علاقے سے محروم کرنا، سزا عمر قید یا 10 سال قید اور جرمانہ۔ پھر دفعہ 123A، پاکستان کے قیام کی مذمت کرنا اور اس کی خود مختاری ختم کرنے والے کی وکالت کرنا، سزا 10 سال قید اور جرمانہ۔ دفعہ 131، بری، بحری اور فضائی فوج کے کسی اہلکار کو بغاوت کے لیے اکسانا، سزا 10 سال قید اور جرمانہ۔ دفعہ 153، ہنگامہ آرائی کے لیے اکسانا، سزا 1 سال قید یا جرمانہ یا پھر دونوں۔ دفعہ 153A، دو گروہوں میں لڑائی کرانا، عدم اتفاق پیدا کرنا، کسی کو دوسرے کے خلاف جرم پر اکسانا، سزا 5 سال قید اور جرمانہ۔ دفعہ 500، کسی دوسرے کی بے عزتی کرنا، سزا 2 سال قید یا جرمانہ یا دونوں۔ دفعہ 505، کسی افسر یا بری، بحری اور فضائی فوج کے کسی اہلکار کو ایسے اکسایا جائے کہ وہ بغاوت پر آمادہ ہو جائے یا اپنے فرائض نظر انداز کر دے، عوام کو ایسے خوفزدہ یا پریشان کرنا کہ وہ ریاست کے خلاف جرم کرے یا نقص امن کا باعث بنے، ان جرائم کی سزا بھی 7 سال قید اور جرمانہ ہے۔ ناظرین، یہ وہ 8 دفعات ہیں جن کے تحت بانی تحریک انصاف پر مزید مقدمات بنائے جائیں گے۔ اس کا فیصلہ پنجاب کابینہ کے اجلاس میں کیا گیا ہے، لیکن کابینہ جس طرح اس فیصلے تک پہنچی ہے اس کی تفصیلات بھی غیر معمولی ہے۔ کابینہ اجلاس کی دستاویزات سے معلوم ہوتا ہے کہ کمشنر راولپنڈی نے سیکرٹری محکمہ داخلہ کو ایک درخواست بھیجی۔ یہ درخواست رئیس احمد نامی ایک میڈیا رپورٹر نے دائر کی تھی۔ اس میں رئیس احمد نے لکھا تھا کہ وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اڈیالہ جیل میں موجود تھے تاکہ نیب ریفرنس کی کارروائی کو رپورٹ کر سکے۔ وہاں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی نے فوج اور عدلیہ سمیت ریاستی اداروں کے خلاف الزامات لگائے۔ رپورٹر کے مطابق وہ الزامات غلط اور اشتعال انگیز تھے۔ رپورٹر رئیس احمد نے اپنی درخواست میں لکھا کہ بانی پی ٹی آئی نے موجودہ حالات کو 1970-71 کے ان واقعات سے جوڑنے کی کوشش کی جو پاکستان ٹوٹنے کا باعث بنے۔ اس طرح کی گفتگو کر کے عوام کو اکسانے اور پاکستان کو توڑنے کا بیانیہ بنایا گیا۔ رپورٹر نے یہ الزام بھی لگایا ہے کہ بانی پی ٹی آئی اپنے سیاسی فائدے کے لیے کارکنوں کو ریاستی اداروں کے خلاف ابھارتے ہیں۔ رپورٹر نے کہا کہ اس کے بعد چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر خان نے بھی اڈیالہ جیل کے باہر ریاست مخالف بیان دیا۔ اب پنجاب کی کابینہ بیٹھی یعنی اجلاس ہوا تو محکمہ داخلہ پنجاب نے رپورٹر کی وہ درخواست بھی کابینہ کے سامنے رکھی۔ کابینہ دستاویزات کے مطابق کابینہ اراکین نے اس مواد کا جائزہ لیا اور اس نتیجے پر پہنچے کہ بانی تحریک انصاف تو ریاست کے خلاف سازش کر رہے ہیں، وہ پاک فوج کی ساکھ خراب کرتے اور موجودہ سیاسی حالات کو ان حالات سے تشبیہ دیتے ہیں جن کی وجہ سے پاکستان ٹوٹا۔
दस्तावेजात के मुताबिक काबीना अरकान ने इस पर भी बात की कि बार बार मशरकी पाकिस्तान का जिक्र करके बानी पीटीआई मुल्क तोड़ने के ख्यालात को हवा दे रहे हैं। इस वजह से यह फैसला किया जाता है कि सूबाई हुकूमत बानी तहरीक इंसाफ के खिलाफ मुकदमात दर्ज कराएगी। इससे पहले बानी तहरीक इंसाफ पर 150 से ज्यादा मुकदमात बनाए गए। इनमें तोशाखाना केस में उनकी सजा मुअत्तल हो चुकी है, साइफर केस में जमानत मिल चुकी है, अलकादर ट्रस्ट केस में जमानत मिल चुकी है। दीगर मुकदमात जैसे कि तोड़फोड़, भंगामा आराई वगैरह, इन सब मुकदमात में भी एक एक करके इन्हीं अदालतों से रिलीफ मिल रहा है। आज ही वो थाना आपारा में दर्ज एक मुकदमे से बरी किए गए। इस वक्त वो सिर्फ इद्दत केस में जेल में है, लेकिन अब पंजाब हुकूमत इनके खिलाफ मजीद केस बनाने की मंसूबा बंदी कर चुकी है। इसी पर बात करेंगे। मैं ज्वाइन किया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सीनियर रहनुमा जनाब जावेद लतीफ साहब ने। मियां साहब, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। बड़ी देर सोच विचार के बाद मैंने एक पहला सवाल सर तैयार किया था, आके मैं आपसे पूछूंगा। सर मियां साहब, अपने दिल पे आपने हाथ रख के बताना है, ये इससे कता नजर कि इमरान खान से आपकी मुखालफत है, ये हो क्या रहा है सर? मतलब मियां साहब के साथ नवाज शरीफ के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। नवाज शरीफ भी सिक्योरिटी रिस्क बना, नवाज शरीफ भी गद्दार कहलाया, नवाज शरीफ के साथ भी कुछ इस तरह की चीजें ही हुई थी सर। और अब फिर वही हो रहा है। इमरान खान से कोई हमदर्दी नहीं, ठीक है, लेकिन फिर वही सब कुछ सर। अली हैदर साहब शुक्रिया, मगर मैं अली हैदर जितना आपने अपने बयानिया सुनाया मुझे और जो अपने इब्तदाइया दिया जी, मैं उससे जो अखज़ कर सका हूँ, मैं ये कहता हूँ कि किसी भी बेगुनाह पे किसी तौर पर भी कोई मुकदमा नहीं बनना चाहिए। पाकिस्तान का आइन कानून तहफ़्फ़ुज़ देता है बेगुनाह को। पाकिस्तान की सलामती इसी से जुड़ी है कि आप पाकिस्तान में रहने वाले किसी आम से लेकर किसी लीडर को आप बेगुनाह सज़ा ना दें। इसी तरह मेरा जिस शख्स के हवाले से आप बात कर रहे हैं उसके मतलब भी मेरे यही जज्बात हैं। मगर मेरा सवाल है आपसे, मुझे ये बताएं कि क्या जो 190 मिलियन पाउंड हो, 9-10 मई हो, आप जुडिशल कम्प्लेक्स पे हमलावर हो जाएं, आप ठीक है, इससे पहले भी लोगों को गद्दार कहा जाता रहा, लोगों के मुकदमात बनते रहे, मगर क्या मौलाना मदूदी साहब को सजाए मौत हुई थी? और किस जुर्म में हुई थी सजा जो सुनाई गई थी? बाद में वो अलग बात है कि वो ख़त्म कर दी गई। आप मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान के अंदर कितने लोगों को उम्र कैद हुई, किस किस शख्स को फांसी चढ़ाया गया, और क्या नवाज शरीफ को हाईजैकर बना के और वो शख्स को जिसने पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर पावर होने का ऐलान किया, दुनिया को बताया कि हम न्यूक्लियर पावर बन चुके हैं, आपने 6 माह ना गुजारे तो उसको हाईजैकर बना के 25 साल सजा सुना दी। और जिन्होंने सजा सुनाई वो सजा कम समझते थे, उन्होंने अपील कर दी ऊपर कोर्ट में कि सजाए मौत देनी चाहिए। ये आपको याद होगा, बिल्कुल याद है सर। अब आ जाएं कि जो मसूफ हैं, मुझे कोई ये समझा दे तो मैं आज आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से माफ़ी मांग के घर चला जाऊंगा कि या तो भाई आप पाकिस्तान का आइन कानून बदल दें कि जितना तकड़ा जत्था लेके कोई आएगा, मसल्ला जत्था लेके आएगा, और जितने ताकत से वो बलडोज करेगा ताकतवर अदारों को या मुंतखब अदारों को, उसको छुट्टी होगी और उसको कोई नहीं पूछने वाला होगा। तो फिर आप ठीक कह रहे हैं कि भाई एक के बाद दूसरा मुकदमा बनाने की ज़रूरत क्या है। और अगर आप उसको इस तरह देखते हैं कि कतर में जिस तरह पाकिस्तान टूटा या मशरकी पाकिस्तान टूटा, क्या जब हम मशरकी पाकिस्तान का जिक्र करते थे तो हम ये नहीं कहते थे कि अदारे ने इस तरह कर दिया, हम ये कहते थे कि जनरल फैज ये कर रहा है, जनरल बाजवा ये कर रहा है, फलां जनरल ये कर रहा है, हम नाम लेते थे। अच्छा। हम ये बात करते थे कि ये 5 जस्टिस जो हैं
نہیں، نام اس طرح نہیں لیتے، نام پورے ادارے کا لیتے ہیں۔ نام اس طرح لیتے ہیں کہ پاکستان کے ادارے کے اندر بغاوت چاہتے ہیں۔ ہم نے کبھی بغاوت نہیں چاہی۔ جن کو آپ نے سزائے موت سنائی، جن کو آپ نے عمر قید سنائی، ان میں سے 75 سالوں میں کوئی ایک شخص بتا دے نام لے کے جس نے اداروں پہ مسلح جتھے لے کر چڑھائی کی ہو، جس نے کبھی کوئی اپوائنٹمنٹ ہونے والی ہو ادارے کے اندر اس کو روکنے کے لیے لانگ مارچ کیا ہو، جس نے اس اپوائنٹمنٹ کو ختم کرنے کے لیے یا اس سیٹ سے اس کو اتارنے کے لیے اور اپنی پسند کا بندہ لگانے کے لیے ایک ایسا ہی منصوبہ بندی کی ہو کہ ادارے کے اندر سے بھی بغاوت ہو اور دوسرا ادارہ تیار بیٹھا ہو بندیال صاحب کی شکل میں کہ آئیں اور میں آپ کو اس کا کچھ ایسا ہو رہا ہے سر بنا کے دوں گا۔ میں آپ نے بڑی اچھی توجہ دلائی ہے سر، بڑی اچھی توجہ دلائی ہے آپ نے، اسی پہ میں چاہوں گا آپ اگلا سوال لے لیں سر میرا۔ یہ سب کچھ ہوا ہے، میں آپ کی بات سے ڈس ایگری کر ہی نہیں سکتا، ایگری کروں گا سر، یہ سب کچھ یہ الزام ان پہ ہے، لیکن انہی عدالتوں سے ان کو ریلیف مل رہا ہے ان چیزوں کے اوپر۔ اب آپ یہ کیسز بھی لے کے جائیں گے، یو نیور نو کیا ہوتا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ الزامات آپ کے اپنی جگہ ٹھیک ہوں گے لیکن عدالت کو نہیں لگتا، کیونکہ آپ کے پاس نہ ثبوت ہے اس چیز کا، عدالت کہتی ہے ان کو بری کر دو، انہوں نے بری کر دیا، صرف ایک کیس رہ گیا صرف۔ نہیں، ایک سیکنڈ علی حیدر، آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہوگا کہ یہ درست ہے، میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں، آپ کے توسط سے سننے والوں سے بھی یہ سوال کر رہا ہوں کہ کیا 9/10 میں ہی ہوا ہے یا نہیں، کیا سائفر ہوا ہے یا لہرایا گیا ہے یا نہیں، وہ جرم تھا یا نہیں۔ میں تیسرا سوال کرتا ہوں، میں باقی کیسوں کو چھیڑتا ہی نہیں ہوں، میں سوال کرتا ہوں 190 ملین پاؤنڈ کا کوئی ثبوت اور دینے کی ضرورت ہے؟ یہ 3 میرے کیس ہیں، اس کا سوال اس کا جواب دیا جائے۔ پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں یار مجھے اس سے کوئی غرض نہیں، میں اگر چھوڑ دیا تو آپ پنجاب کیبنٹ کا ذکر آج کر رہے ہیں، اگر ان کیسز کا فیصلہ قانون آئین کے مطابق ہوتا تو پنجاب گورنمنٹ کو، پنجاب کیبنٹ کو یہ کیسز 8 بنانے کی ضرورت نہیں تھی۔ میں آپ کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا جب یہ کہا گیا عدم اعتماد ایک ارینجمنٹ کے تحت، میں یہ لفظ بول رہا ہوں ارینجمنٹ کے تحت ماحول بنا کے جو عدم اعتماد تھا وہ ماحول ایسا بنایا گیا اور پی ڈی ایک جو اتحاد تھا، کیا نام تھا جو بنا تھا پاکستان ڈیموکریٹک الائنس، اس کا پاکستان ڈیموکریٹک الائنس، اس جماعت اس اتحاد میں ایک جماعت بھی ہم خیال تھی اس ماحول بنانے والوں کے کہ اس نے فورس کیا اور اس کے بعد عدم اعتماد آیا، اور عدم اعتماد کے بعد جو بندہ زمین کے اندر دھس چکا تھا، لوگوں کی ذہنوں سے نکل چکا تھا، اس نے کہا سائفر لہرا کے کہ ہم کوئی غلام ہیں۔ عدم اعتماد کی غلطی تھی ایبسولوٹلی ناٹ۔ اور ایک سیکنڈ، اور جب یہ میری بات سنیں نا، پہلے میری بات مکمل ہونے دیں۔ جب یہ کہا گیا اور لوگوں کو کہا کہ ایک سپر پاور پاکستان کے اندر مداخلت کر کے عدم اعتماد کامیاب کرواتی ہے، ہم کوئی غلام ہیں، اور لوگ جذبات میں آئے، میں بھی جذبات میں آیا کہ کیسے بھئی ایک سپر پاور میرے پاکستان کے اندر مداخلت کرے، کیوں کرے؟ کیونکہ میرے پاس ثبوت ہے کہ ایسا نہیں ہے، لہٰذا میرے جذبات ٹھنڈے تھے۔ مگر اگر میرے پاس ثبوت نہ ہوتے تو میرے جذبات بھی وہی ہوتے جو نوجوان نسل کے تھے۔ پھر مجھے آج یہ بتائے کوئی کہ کانگریس، امریکن کانگریس کے اندر جو کانگریس ممبر نے اتنی واضح تعداد میں جو قرارداد پاس کی، کیا میرے ملک کے اندر وہ مداخلت نہیں ہے؟ آج کیوں نہیں کہا جاتا کہ ایبسولوٹلی ناٹ؟ آج کیوں نہیں کہا جاتا کہ ہم کوئی غلام ہیں؟ بات تو یہ ہے کہ یا اس وقت آپ بات غلط کر رہے تھے، یا آج آپ کا ضمیر سویا ہوا ہے، یا آج آپ غلامی کی طرف ہمیں دھکیلنا چاہتے ہیں، یا اس وقت آپ ہم سے چیٹنگ کر رہے تھے، ہم سے دھوکہ کر رہے تھے۔ بات تو اتنی ہے۔ اور یہ آپ کا پوائنٹ بڑا سخت اور بڑا ہی توجہ طلب پوائنٹ ہے میاں صاحب آپ کا۔ اس سے میرا ایک اور سوال لے لیں۔ ایک علی حیدر اور چیز، علی حیدر ایک چیز اور، علی حیدر پاکستان کے اندر جب کسی لیڈرشپ نے، وہ ذوالفقار علی بھٹو ہو
وہ لیاقت علی خان ہو، وہ نواز شریف ہو، جنہوں نے پاکستان کے لیے صرف کیا، جنہوں نے اپنی جان پہ کھیل کے پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کی کسی نے بنیاد رکھی اور کسی نے تجربہ کر کے دکھا دیا، اس کا تو غیر ملکوں میں اور وہ بھی عرب ممالک میں بیٹھ کے قرارداد پاس کرنے والے ممالک جو ہیں وہ تو ایسے ایسے ثبوت بنائیں کہ جناب پاناما میں جس کا پورے افسانے میں ذکر نہیں تھا، اس 450 لوگوں میں عمران خان کا ذکر تھا، مگر عمران خان کو کسی نے انویسٹیگیٹ نہ کیا، اور جس کا ذکر نہیں تھا اس کو پاناما میں لے آئے۔ یہ دوست ممالک نے کیا سر ایسا؟ کیا دوست ممالک نے ایسا کیا؟ کیوں نہیں؟ میں کہتا ہوں دوست ممالک میں بیٹھ کے اس شخص نے کیا، اور اس میں کچھ دوست ممالک بھی شامل تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کانگریس جو کہ ممبر آج جو قرارداد پاس کر رہے ہیں، وہاں کے لوگ ہمارے دوست ممالک میں بیٹھ کے یہ سارا کچھ کریں اور ان کی بلیسنگ نہ ہو؟ بڑی اہم بات کر دی میاں صاحب آپ نے۔ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ تھی، یہ بڑا اہم سوال کر دیا، ہماری جو اسٹیبلشمنٹ تھی، میری بات سنیں، اس وقت کی جو ہماری اسٹیبلشمنٹ تھی، اس وقت کے جو ہمارے انصاف فراہم کرنے والے لوگ تھے، اس وقت کا بہت سا میڈیا، یہ سارے مل کے ایک پیج پہ تھے اور انہوں نے پاکستان کی بربادی کر کے رکھ دی۔ سر میں کہتا ہوں دمڑی کو ترس رہے ہیں۔ کیا بات ہے میاں صاحب، مہنگائی کا عالم یہ ہے کہ ہم خود اب ایک منٹ رک جائیں سر، اب میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں سر، یہ سوال میرا بہت ضروری ہے، یہ عوام کے ذہن میں سوال آ گیا، کیا کمال بات کر دیا آپ نے سر۔ اب میں ایک دفعہ ریوائنڈ کرنے جا رہا ہوں سارا کچھ جو آپ نے آغاز میں بات کی تھی سر۔ عمران خان ادارے کے خلاف بات کرتا ہے، ادارے کے خلاف، وہ شخصیات کا نام نہیں لیتا، ایک آدھ دفعہ لیا ہوگا، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی، آپ نے جنرل باجوہ کا نام لیا، آپ جنرل فیض کا نام لیا، آپ نے بتایا یہ لوگ کلپریٹ ہیں، ویری گڈ سر۔ اب میں دو چیزوں پہ آؤں گا یہاں پہ۔ سٹنگ پرائم منسٹر بھرے مجمع میں تقریر کرتا ہے اور ادارے کا نام لیتا ہے، ادارہ کون سا؟ جوڈیشری۔ دور نہیں جاؤں گا، حال ہی کی بات ہے، اگر وہ کلپ ہوا پروڈیوسر صاحب تو شہباز شریف صاحب کا کلپ نکال دیجیے گا جس میں دھمکی آمیز لہجہ ہے آپ کی جوڈیشری کے خلاف، وہ بھی ادارہ ہے ایک۔ ابھی آپ نے فرمایا کہ اسٹیبلشمنٹ نے بربادی کر دی، سر اسٹیبلشمنٹ کسی بندے کا نام تو ہے نہیں، یہ تو پورے کا پورے ادارے کا نام ہے، جس میں آپ کی اعلیٰ عدلیہ بھی آتی ہے، جس میں آپ کی فوج بھی آتی ہے، مانے نہ پانے اسٹیبلشمنٹ کا 70% مطلب فوج ہی ہوتا ہے، تو ادارے کا تو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ ادارے نے بربادی کر دی۔ نہیں یار ایک سیکنڈ ٹھہر جائیں یار، علی حیدر آپ میرے منہ پہ ہی مجھے جھوٹا بنا رہے ہو۔ نہیں سر، سوال ہے، آپ میرے لیے قابل عزت ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے جو لوگ تھے، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے جو مین لوگ تھے، میں نے یہ آپ کو کہا ہے، اور آپ مجھے یہ میرے اسی اپنے پروگرام میں مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اس اسٹیبلشمنٹ کو کہہ دیا۔ میں نے تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے متعلق کہا ہے، آج بھی کہتا ہوں کہ انہوں نے، میں یہ کیوں کہتا تھا، میں اس وقت کہتا تھا کہ آپ مشرقی پاکستان سے سبق سیکھو، میں کہتا تھا، میں کوئی آج انکار نہیں کرتا، مگر میں ان کو کہتا تھا کہ آپ 5-6 لوگ بیٹھ کے پالیسی جو بنا رہے ہو اس سے ملک کو برباد کر رہے ہو۔ مگر مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے سارا کچھ سہا، میں نے اپنے اوپر، مجھے تو ڈرامے بند کر کے 24-24 36-36 گھنٹے رکھتے تھے۔ اس مئی جون کے مہینے میں بھی میں نے تو کوئی نہیں کہا تھا کہ جتھے لے کے آپ جناح ہاؤس کے باہر چلے جاؤ، میں نے تو نہیں کہا تھا کہ پنڈی پہ حملہ آور ہو جاؤ، میں نے تو نہیں کہا تھا کہ اسلام آباد پہ حملہ آور ہو جاؤ، میں نے تو نہیں کہا تھا میاں والی ایئر بیس پہ حملہ آور ہو جاؤ، میں نے تو نہیں یہ کہا تھا کہ جہاں خاکی کپڑوں والا نظر آئے اس کو پکڑ لو، میں نے تو نہیں یہ کہا تھا 1 سال کوئی تربیت دی تھی، میں نے تو لوگوں کو ٹریننگ نہیں دی تھی، میں نے تو 6000 جو مسلح لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کے اندر دہشت گردی کی تھی، میں نے ان کو جیل سے نہیں رہا کیا تھا، میں نے تو ان کو بنی گالا میں پناہ نہیں دی تھی، میں نے تو ان کو زمان پارک میں پناہ نہیں دی تھی، جنہوں نے پناہ دی ہے۔ کیوں آپ اس طرح کرتے ہیں کہ آپ سب کو ایک لائن میں کھڑا کر دیتے ہیں؟ جو مجرم کو مجرم کہیں، اور جنہوں نے سب کچھ سہ کے بھی وہ سارا کچھ نہیں کیا جو 9-10 مئی کو اس نے کر کے دکھا دیا، وہ سارا کچھ نہیں کیا جو نیب کے ذریعے ہم سے ظلم زیادتیاں کروائی جاتی رہیں، آج ایک
पंजाब कैबिनेट की बात आप कर रहे हैं। पंजाब कैबिनेट क्या कह रही है? वो ये कह रही है आपको कि भाई जो धमकियां आप देते हो, जो साजिशें आप पे, और जिसका माजी गवाह हो, जिसने 2014 में भी हमला किया हो, जिसने 2014 में भी धरना दिया हो, जिसने 2014 में भी चीन के प्रेसिडेंट की इन्वेस्टमेंट को रोकने के लिए आलमी कुव्वतों के एजेंडे पे काम किया हो, जिसने 2014 से सी पैक को बंद करने का मंसूबा बनाया हो, जिसने 2014 से उन्हीं करारदाद पास करने वालों के कहने पे चीन से पाकिस्तान को दूर करने की कोशिश की हो, आज भी वही कुछ हो रहा है। कोई खुदा का खौफ करें, मुझे फांसी पर लटका दें, मुझे वोट ना आप दें, मुझे आप जो चाहें कर लें, मगर क्या मुझे कोई बताना पसंद करेगा कि पाकिस्तान की बेहतरी के लिए सी पैक है या पाकिस्तान की बर्बादी के लिए सी पैक है? और जिन्होंने सी पैक शुरू किया वो पाकिस्तान के मौसन हैं, और जिन्होंने बंद किया और जो आइंदा भी बंद रखना चाहते हैं वो पाकिस्तान के खैरखा हो सकते हैं। मेरा तो सवाल ये है आपसे। बिल्कुल बड़ा अहम सवाल है सर आपका। मियां साहब, मैं इंतहाई मशकूर हूं सर कि आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। मियां जावेद लतीफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब यही सवाल हम रखने जा रहे हैं पीटीआई के एक बड़े अहम रहनुमा से, और सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, रऊफ हसन तर्जुमान पीटीआई, वो कहते हैं पीटीआई पे पाबंदी लगने जा रही है। ये खबर उनके पास कहां तक पहुंची है, कैसे पहुंची है, पूछेंगे उस अहम शख्सियत से भी जो वक्फे के बाद हमारे साथ मौजूद होगी। ब्रेक के बाद हाजिर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा आमिर डोगर से। पूछेंगे कि उनकी पार्टी अब बंद कर दी जाएगी, उनके ताले पड़ जाएंगे दफातर पे, अब क्या होगा, क्या वाकई वो तैयारी कर चुके हैं, और अब जो नए केसेस बनने जा रहे हैं उनके लीडर पे, उसके बारे में वो क्या कहते हैं या क्या हिकमत अमली बनाएंगे। डोगर साहब बहुत शुक्रिया। सर, नए केसेस, पार्टी खत्म, रैप अप, खेल खत्म, शो एंड, दी एंड, ये तैयारी कर चुकी है आपके लिए पंजाब गवर्नमेंट, क्या करेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले भाई क्या कमी है फस्तायत की, एक पार्टी को दीवार से लगाने की, हर तरह के हरबे इस्तेमाल करने की, हर तरह की रियासती हुकूमती पंजाब पुलिस की गुंडागर्दी की इंतहा है। अभी हुकूमत पंजाब ने खुद अदालत में बताया जी कि 9 मई से आज दिन तक 5000 मुकदमात सिर्फ सूबा पंजाब में तहरीक इंसाफ के कारकुनों के खिलाफ दर्ज किए गए हैं। अच्छा, 75 साला पाकिस्तान की तारीख में जी, बल्कि जनूबी एशिया की तारीख में निकले भी तो 5-10 हजार थे ना सर लोग आपके 9 मई के खिलाफ इतनी बड़ी तादाद में सियासी बुनियादों पर मुकदमात की कोई नज़ीर नहीं मिलती। और अगर पूरे पाकिस्तान में मुकदमात की बात कर ली जाए तो इनकी तादाद 7000 से ज़्यादा है। अच्छा, और उसमें गिरफ्तारियों की बात कर ली जाए तो 14,500 बंदे ख़वातीन व हज़रात 9 मई से लेके आज तक इस 1.25 साल में गिरफ्तार हुए हैं। जुल्म और बर्बरियत की इंतहा है। एक वो पार्टी जो आज पाकिस्तान की मकबूल तरीन पार्टी है, 24 करोड़ अवाम ने खौफ के बुत तोड़कर 8 फरवरी को खामोश इनकलाब के ज़रिए इमरान खान के नज़रिए को वोट देकर ये साबित किया कि ये कौम डरने वाली नहीं है। सही है, ये कौम हक लेकिन पर खड़ी हो गई है, सच्चाई के रास्ते पे खड़ी हो गई है। और इमरान खान जो आज सिर्फ पाकिस्तान के नहीं दुनिया के आलम इस्लाम के मकबूल लीडर है। आपने देखा आज पूरी दुनिया इमरान खान की रिहाई की आवाज़ उठा रही है, उनके खिलाफ बदतरीन इंतकाम की आवाज़ उठा रही है, झूठे और जाली मुकदमात के खिलाफ आवाज़ उठाई जा रही है, जो उनके हकूक सल्ब किए जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन डॉक्टर साहब ये तो ठीक है, ये आपकी दुहाई है, आप कह रहे हैं कि जुल्म हो रहा है, फस्तायत हो रही है, लेकिन जो अब आपके खिलाफ केसेस बन रहे हैं डॉक्टर साहब, इसमें तो सजाए मौत भी है, इसमें तो उम्र कैद भी है। लगता ऐसे है कि ये अब दुश्मनी में बदल चुकी है, ये दुश्मनी क्यों हो रही है आपके साथ सर? सियासत तो अब रही नहीं, ये दुश्मनी से भी हद तक है। ये वो नफरत है, ये वो तासुब है, ये वो जिद है, ये वो अना है जो एक पॉपुलर लीडर के खिलाफ है।
یہ وہ اقتدار کا نشہ ہے، یہ وہ طاقت کا نشہ ہے جس میں چور ہو کے وقت کے حکمران یہ بھول گئے ہیں کہ ماضی میں بھی جب جس کے خلاف اس طرح کی بربریت کی گئی، تاریخ میں ہمیشہ وہ لوگ زندہ و جاوید رہے، تاریخ میں ہمیشہ وہ امر رہے۔ آج آپ کچھ بھی کر لیں، عمران خان تو اس ملک کا مقبول لیڈر بن کے رہے گا۔ عمران خان اس ملک کا مقبول لیڈر ہے۔ عمران خان کا نظریہ آج ہر گھر میں، ہر دل میں بستا ہے۔ لیکن سر دیکھیں، آپ نے کہا تھا کہ آپ عوامی تحریک چلائیں گے، آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ عوام کو سڑکوں پر لے کے آئیں گے اگر ہمارے پر ظلم بند نہ ہوا۔ آپ 6 جولائی کو عوامی تحریک چلانے جا رہے ہیں، ابھی تک آپ کی کوئی عوامی تحریک کامیاب ہوئی نہیں ہے۔ انفیکٹ آپ کا اپنا ورکر آپ سے پریشان ہے، شکایت کر رہا ہے آپ سے، آپ کے خلاف احتجاج کر رہا ہے۔ اس احتجاج کو آپ کس طرح کامیاب بنائیں گے؟ کوئی رزلٹ بھی نکلے گا اس کا یا بس؟ اس ظلم اور بربریت میں جہاں حکومت پنجاب کی مشینری اور پنجاب پولیس جو ہے وہ غنڈہ گردی پہ اتر آئے ہیں، کہیں 4 کارکنوں کو بھی اکٹھے ہونے نہیں دیتے، جب ہم آئین اور قانون کے مطابق اپنا جمہوری حق استعمال کرتے ہوئے کسی بھی احتجاج اور تحریک کا، احتجاج کا، دھرنے کا اعلان کرتے ہیں تو ہمارے گھروں کو، ہمارے دفتروں کو، ہمارے کارکنوں کو محصور کر لیا جاتا ہے، راتوں رات ان کو گھروں سے اٹھا لیا جاتا ہے، ساری رات پنجاب پولیس حرکت میں آتی ہے اور صبح تک سارا دن پورا صوبہ صرف اس دھرنے کو، اس احتجاج کو ناکام بنانے میں لگا رہتا ہے۔ یہ ملک ہے، یہ آئین پاکستان ہے، یہ قانون ہے، یہ انسانی حقوق ہے جس کی خلاف ورزی ہو رہی ہے، جنگل کا قانون ہے۔ آئین پاکستان مجھے پروٹیکٹ کرتا ہے، میں اپنے جمہوری حق کو استعمال کروں، میں اپنی آواز کو استعمال کروں۔ قانون اور آئین مجھے حق دیتا ہے کہ میں فریڈم آف ایکسپریشن کروں۔ یہ غنڈہ گردی ہے، یہ بدماشی ہے، اس کی مثال آپ نے آج تک کہیں دیکھی ہے؟ بدترین مارشلوں میں بھی اس طرح کے حالات۔ لوگوں صاحب، بات یہ ہے کہ اب یہی کچھ ہے، یہ تو ہے، اس کے ہوتے ہوئے جو بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ظلم ہے، فسطائیت ہے، اس کے ہوتے ہوئے آپ کی تحریک کیسے کامیاب ہوگی؟ یا کوئی تحریک چلا بھی پائیں گے یا نہیں چلا پائیں؟ تحریک چلے گی، عوام نکلے گی، تحریک چلے گی، عوام نکلے گی۔ 6 جولائی کو صرف اسلام آباد کے جلسے کی اجازت دے دیں، لاکھوں کا سمندر امڑ آئے گا۔ خوف ہے، اچھا، رات کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، 4 مہینے کی ناکام ترین حکومت ہے۔ عوام کو اس ظالمانہ بجٹ جو پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ظالم اور عوام دشمن بجٹ ہے، اس چکی میں، ٹیکسوں کی چکی میں پیس کر رکھ دیا ہے۔ لوگ بجلی کے بل نہیں بھر پا رہے۔ ابھی جب ٹیکسز اور آگے جا کر جب یہ بجٹ پوری طرح امپلیمنٹ ہوگا تو دیکھیں گے کہ پاکستان کے عوام کا کیا حال ہوگا۔ لوگوں کا جینا دوبر کر دیا، لوگوں کا سانس لینا مشکل کر دیا اس IMF کے غلاموں نے، ان چوروں اور ڈاکوؤں پر مبنی فارم 47 کی جعلی حکومت نے۔ سر دیکھیں، آپ خود کہہ رہے ہیں ظلم ہے، آپ خود کہہ رہے ہیں لوگ ڈرے ہوئے ہیں، پھر آپ کہہ رہے ہیں یہ نکلیں، اوپر سے یہ نکلنے دیتے بھی نہیں ہیں، 4 بندے نہیں اکٹھے ہونے دیتے۔ سر یہ تب نکلیں گے جب عابد ڈوگر پہلے نکلے گا، جب حماد اظہر نکلے گا، جب باقی کی قیادت آپ کی فرنٹ فٹ پہ آ کے خود لیڈ کرے گی، تب نکلیں گے۔ عوام خود سے کیسے نکلیں گے سر؟ آپ خود کہتے ہیں عوام نکلے، آپ مطالبہ کر رہے ہیں عوام سے، پہلے آپ خود تو نکل کے دکھائیں۔ جب باقاعدہ بڑے پیمانے پہ احتجاجی تحریک کا اعلان ہوگا، پہلے بھی عامر ڈوگر نکلا تھا، جیل 4 مہینے کی کاٹ کر آیا، سخت اذیت والی جیل کاٹ کر آیا اور اپنے لیڈر کے ساتھ استقامت کے ساتھ ڈٹ کر کھڑا ہے۔ ایوان میں بھی اپنا کردار ادا کر رہا ہے، اپنے حلقے میں بھی کردار ادا کر رہا ہے، اپنے شہر میں بھی کردار ادا کر رہا ہے، اپنے شہر، اپنے حلقے کے لوگوں کی خدمت میں بھی کوئی کسر باقی نہیں رکھ رہا۔ اور جب سڑک پر آئیں گے تو انشاءاللہ دمادم مست قلندر ہوگا اور ان کی فسطائیت کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے۔ ہم نہ ان کی لاٹھی سے ڈرنے والے ہیں، نہ گولی سے ڈرنے والے ہیں، نہ ان کی فسطائیت سے ڈرنے والے ہیں۔
حق اور سچ کا راستہ ہے. سر کفن پر باندھ کر کفن سر پر باندھ کر نکلیں گے اور انشاءاللہ اس ظالم حکومت کو ان کے منطقی انجام تک پہنچائیں گے. ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے سر، یہ آپ کا دعویٰ ہے، یہ آپ کا ارادہ ہے. بہت بہت شکریہ جناب عامر ڈوگر صاحب، آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا. دوستو یہ تھی سیاست کی بات. اب آپ کو لے کے چلیں گے اس کے بعد شہر کراچی کے ایک ایسے عجیب و غریب معاملے کی طرف جہاں پہ برسوں کی کوشش کے باوجود بھی وہاں کے چور اچکے تو کنٹرول نہیں ہو پائے، وہاں کی پولیس بھی ہتھے سے باہر نکل گئی. کراچی میں شارٹ ٹرم اغوا میں ملوث پولیس انسپیکٹر امداد خواجہ کو سروس سے ڈسمس کر دیا گیا. یہ شارٹ ٹرم اغوا کی واردات بھی بڑی عجیب و غریب تھی. شہری ہیں محمد ایان، 19 مئی کو بیرون ملک سے کراچی ایئرپورٹ پر یہ پہنچتے ہیں. انہیں سی ٹی ڈی اہلکار اغوا کر کے تھانہ سیول لائن لے جاتے ہیں. 21 مئی کو محمد ایان کے ماموں کو فون کر کے 15 لاکھ روپے طلب کیے جاتے ہیں. گفتگو شنید ہوتی ہے، نیگوسیشن ہوتی ہے، اس کے بعد ڈیل کریک ہوتی ہے 1 لاکھ روپے میں. ایان کے ماموں سندھ رینجرز میں ملازم تھے جو رینجرز کے ہمراہ اپنے بھانجے کو لینے پہنچتے ہیں. بھانجے کی حوالگی کے بعد رینجرز تھانے پر چھاپا مارتی ہے. امیجن کریں، تھانے پہ چھاپا، اور سی ٹی ڈی اہلکاروں کو رینجرز حراست میں لے لیتی ہے. پولیس کے اعلیٰ حکام تحقیقات کرتے ہیں جن میں ایس ایچ او امداد خواجہ کا جرم ثابت ہوتا ہے اور آج انہیں سروس سے ڈسمس کر دیا گیا. کراچی میں شارٹ ٹرم اغوا کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے بلکہ مجرم رکھوالوں کی داستان خاصی طویل ہے. جہاں ہائی ویز پر لگے ناکے عوام کو تحفظ دینے کے بجائے ہفتہ وصولی کے لیے، جہاں پر پیٹرولنگ کے نام پر مجرم کی پکڑنے کے بجائے جرم کرنے کے لیے پیٹرولنگ کی جاتی، جہاں ایک سسٹم کے تحت عام اہلکار سے لے کر اعلیٰ افسر تک رہزنوں، ڈکیتوں، ڈاکوؤں اور چوروں کا روپ دھارے ہوئے، جہاں رواں برس کے پہلے 5 ماہ میں 71 شہری ڈکیتیوں کے ہاتھوں قتل ہو چکے. اس جگہ کو کراچی کہتے ہیں. وہی کراچی جو روشنیوں کا شہر کہلاتا تھا، وہ شہر قائد جو غریب پرور نگر کے نام سے مشہور تھا، اب اس شہر پر موت کا آسے مسلط ہے. یہ وہ شہر ہے جہاں مجرم رکھوالوں کا راج ہے. نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ ہے اس کے مطابق صرف جنوری کے مہینے میں اس شہر کے 55 پولیس اہلکاروں اور افسران کو جرائم پیشہ افراد کی پشت پناہی اور جرائم میں خود ملوث ہونے پر ملازمت سے برخاست کر دیا گیا. اسی سال اپریل میں آئی جی کراچی غلام نبی میمن نے مختلف الزامات کا سامنا کرنے والے 34 افسران و اہلکاروں کو ہی کمپنی ہیڈ کوارٹر گارڈن بھیجنے کے احکامات جاری کیے. بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق پچھلی 1 دہائی میں 30 پولیس اہلکاروں اور افسران پر اغوا برائے تاوان اور بھتہ خوری جیسے مقدمات درج ہو چکے. ان کے خلاف کارروائی ہوتی ہے اور پھر وہ اپیل میں چلے جاتے اور بحال ہو جاتے. 2017 میں اس وقت کے چیف سیکرٹری سندھ نے سپریم کورٹ میں ایک رپورٹ جمع کرائی جس میں انکشاف کیا گیا کہ صوبے میں 12,000 پولیس افسران مختلف جرائم میں ملوث ہیں، جن میں سے 184 کو سزائیں سنا دی گئیں جبکہ 66 کے خلاف کارروائی کی تجاویز ہے. قصہ ابھی مزید طویل ہے ناظرین، رکھوالے ہی مجرم ہیں. محکمہ داخلہ کی سال 2019 کی رپورٹ میں ایک اور حیرت انگیز انکشاف ہوا، آپ سنیں گے حیران رہ جائیں گے، جس کے مطابق صرف سپاہی سے انسپیکٹر تک 1700 اہلکار جرائم میں ملوث ہیں، خود مجرم ہیں. تحقیقات میں ان کے جرائم کی فہرست بہت طویل تھی اور وہ نہ صرف کئی بار معطل ہوئے بلکہ ملازمت سے برخاست بھی کیے گئے تھے، لیکن ہر بار اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے بحال ہوئے اور اس میں کامیاب ہوئے. دوستو یہ ہے داستان کراچی کی، یہ ہے داستان ایک ایسے شہر کی کہ جس کو اس کے رکھوالوں نے ہی لوٹ کھایا، نوچ کھایا. لیکن معاملہ ظلم کا یہاں پر ختم نہیں ہوتا، اس سے بڑا ظلم ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے ہزاروں میل دور غزہ میں، وہ ہو رہا ہے فلسطین میں. وہ آج بھی راہ دیکھ رہے ہیں آپ کی میری. ہو سکتا ہے زمانہ بھول جائے، ہم نہیں بھولیں گے. میں آپ کو تازہ اپڈیٹ دوں گا فلسطین کے حوالے سے اس مختصر وقفے کے بعد. ناظرین، دنیا کے نقشے پر موجود ایک نہتے شہر میں 8 ماہ سے آگ و خون کا کھیل جاری. 240 دنوں میں صرف 41 کلومیٹر پر محیط
23 लाख आबादी वाले शहर पर 6 एटम बमों के बराबर 75,000 टन बारूद की बारिश कर दी गई। आज के दिन भी इस बदकिस्मत शहर के सेफ जोन करार दिए, यानी महफूज इलाके करार दिए गए पर बम अंधाधुंध बरसाने गए हैं और बमों की बौछार में एक ही खानदान के 9 अफराद समेत 30 बेगुनाह शहरी खून में नहा गए। अगर आप भूल गए हैं तो आपको बताएं कि ये लहू लहू गजा है। जी हां, ये वही गजा है जहां 7 अक्टूबर से अब तक खूंखार इसराइल के दहशतगर्द हमलों में 38,000 फलस्तीनी जामे शहादत नोश कर गए। अगर आप भूल गए तो आपको बताएं कि ये वही गजा है जिसे अक़वाम मुत्तहिदा ने बच्चों का कब्रिस्तान करार दिया था और जहां हर 10 मिनट में एक बच्चा शहीद या जख्मी हो रहा है। वही गजा है जहां 15,000 से ज्यादा बच्चे इसराइली दहशतगर्दी की भेंट चढ़ गए। जो अभी आप स्क्रीन पर देख रहे थे ये उन मासूम बच्चों के नाम है। फहरिस्त इतनी लंबी है कि शायद ये वक्त निकल जाता प्रोग्राम का। अगर आप भूल गए तो आपको बताएं कि ये वही गजा है जहां तकरीबन 21,000 फलस्तीनी बच्चे लापता भी हैं, जिनमें 17,000 बच्चे वालिदैन से बिछड़ गए जबकि 4,000 मलबे तले दबे पड़े हैं। ये वही गजा है जहां 1,500 बच्चे हाथ पैर या आंखों से महरूम या फिर पूरी तरह माजूर हो चुके। ये वही गजा है जहां 17,000 बच्चे यतीम हो गए और तकरीबन 3% बच्चों के माँ बाप दोनों ही जिंदा नहीं बचे। अगर आप भूल गए हैं तो आपको बताएं ये वही गजा है जहां का मौत का सफ़ाकाना रक्स जारी है। टैंकों और जंगी जहाजों से सहमे बच्चे थर थर कांप रहे हैं और वालिदैन अपने शहीद बच्चों के साथ सेल्फियां बना रहे हैं कि जिंदगी जब कभी याद आए तस्वीर देख। मेरी आपसे अपील है, खुदारा इनको मत भूलिएगा, खुदारा मत भूलिएगा, क्योंकि ये वही गजा है जहां घर घर भूख नाच रही है और भूखे प्यासे फलस्तीनी बच्चे वो भूख के मारे सिसक सिसक कर जिंदगी की बाजी हार रहे हैं। नाज़रीन, इसके साथ ही अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।